السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتظار طويل، وقبل أن نبدأ بالدرس الجديد، يجب أن نرحب بالإخوة الجدد والأخوات الجديدات الذين شاركوا معنا في هذه الدورة، فأهلا بهم ومرحبا. نسأل الله تعالى أن يتقبل مساعيهم تجاه تعلم اللغة العربية. وكما يعلم الجميع أن الدورة هذه بدأت منذ أسبوعين تقريبا، وأخذنا بعض الدروس في هذه الدورة. لذلك نبدأ بالدرس الجديد. فاعلموا رعاكم الله تعالى أن الكتاب الذي ندرس منه هذه الدروس اسمه ألعب أتعلم، وهذه هي الوحدة الثانية. جس کتاب سے ہم سبق پڑھیں گے اس کتاب کا نام العب اتعلم ہے۔ میں کھیلتا ہوں، میں سیکھتا ہوں۔ العب میں کھیلتا ہوں، اتعلم میں سیکھتا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے یہ بچوں کے لیے لکھی گئی کتابیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ مبتدئین کے لیے یقیناً اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ تو اس میں گول دائرے میں جو لکھا ہوا ہے الوحدۃ الثانیہ، الوحدہ یونٹ کو کہتے ہیں، الوحدۃ یونٹ، الثانیہ دوسرا، الوحدۃ الثانیہ تو دوسرا یونٹ۔ استمع الی الحوار، حوار کو غور سے سنو۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے سماع، سننا، اور ایک ہوتا ہے استماع۔ استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ تو استمع الی الحوار، حوار کو، گفتگو کو غور سے سنو۔ اور یہ جو گفتگو ہے، حوار کہتے ہیں گفتگو کو، تو یہ جو گفتگو ہے یہ دو لڑکوں کے درمیان ہے، ایک کا نام سلیمان ہے اور دوسرے کا نام سعید ہے۔ سلیمان، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، جس کا عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں خوش آمدید، ویلکم۔ سعید، اہلاً بک یا سلیمان، اہلاً بک یا سلیمان، آپ کو بھی خوش آمدید ہو، آپ کو بھی ویلکم ہو اے سلیمان۔ سلیمان پھر پوچھتا ہے سعید سے، متى تستيقظ من النوم یا سعید، متى تستيقظ، کب آپ جاگتے ہو۔ متى کا معنی کب، متى کب، کسی بھی چیز سے متعلق کب ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ متى، کب۔ جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متى الساعة یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو متى تستيقظ، آپ کب جاگتے ہو، من النوم، نیند سے، یا سعید، اے سعید، متى کب، تستيقظ آپ جاگتے ہو، من النوم نیند سے، النوم کا معنی ہے نیند، یا سعید، اے سعید۔ سعید جواب دیتا ہے، استيقظ میں جاگتا ہوں، استيقظ میں جاگتا ہوں، الساعة الرابعة او الساعة الرابعة عفوا، الساعة الرابعة 4 بجے، استيقظ میں جاگتا ہوں، الساعة الرابعة 4 بجے، لأصلي الفجر تاکہ میں فجر کی نماز پڑھوں، لأصلي الفجر، لأصلي الفجر تاکہ میں فجر کی نماز پڑھوں۔ تو سلیمان کا سوال تھا متى تستيقظ من النوم یا سعید، سعید کا جواب تھا استيقظ الساعة الرابعة لأصلي الفجر، ٹھیک ہے۔ سلیمان پھر پوچھتا ہے ومتى تذهب الى المدرسة، اور کب جاتے ہو مدرسے کو، ومتى اور کب، تذهب جاتے ہو الى المدرسة مدرسے کو۔ سعید کا جواب ہے اذهب میں جاتا ہوں،
ٹھیک ہے، اذهب الساعة السابعة صباحا، صبح 7 بجے، الساعہ بجے، السابعة 7ویں، یعنی 7 بجے صباحا صبح۔ سلیمان کیف تذهب الى المدرسہ، اب یہ بھی سوال ہے، ایک تو وہ سوال تھا متا کب جاتے ہو، اب کس طرح جاتے ہو، تو جواب اس کا سوال ہے کیف تذهب الى المدرسہ، آپ مدرسے کیسے جاتے ہو۔ تو یاد رکھیں مدرسے کا پہلے بھی بتایا ہے کہ مدرسہ جو ہے عربی میں یہ مدرسے کو بھی کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ عام طور پر عرب ملکوں میں اس طرح کے مدارس ہوتے نہیں ہیں، تو وہاں پر وہ اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں اور یونیورسٹی کو جامعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں جہاں کہیں مدرسہ لکھا ہوگا یا جامعہ لکھا ہوگا تو وہاں اس سے مراد جو ہے ان کے ہاں وہ اسکول اور یونیورسٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کلیہ پھر آگے کالج ہے، اس کے لیے کلیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں تو چونکہ دینی تعلیم مدارس اور جامعات میں ہے، ان کے ہاں ایسا ہے کہ ان کے ہاں دینی تعلیم جو ہے وہ عصری تعلیم کے ساتھ ایک ساتھ ہی دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے ہاں الگ سے مدارس کے سسٹم عام طور پر نہیں ہوتی، کہیں پر ہوتی ہیں جس کو وہ خلوت کہتے ہیں، خلوت، ٹھیک ہے، اور خلایا کہتے ہیں اس کو۔ تو کیف تذهب الى المدرسہ، آپ مدرسہ کیسے جاتے ہو یا آپ اسکول کیسے جاتے ہو۔ سعید کا جواب ہے بیتی بعید، میرا گھر دور ہے، اذهب میں جاتا ہوں، الى المدرسہ مدرسے کو، بالحافلۃ بس کے ذریعے سے۔ بیتی بعید میرا گھر، بیتن کا معنی گھر اور بیتی میرا گھر، بعید دور ہے، اذهب الى المدرسہ میں مدرسے جاتا ہوں، بالحافلۃ بس کے ذریعے سے۔ سلیمان کہتا ہے بیتی قریب، میرا گھر قریب ہے، اذهب بدراجتی الہوائیہ، میں جاتا ہوں، اذهب میں جاتا ہوں، بدراجتی، بدراجتی، ٹھیک ہے۔ دراجتن کہتے ہیں موٹر سائیکل کو یا سائیکل کو، دو پہیوں والی جو بھی چیز ہو اس کو دراجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے اگر اس کے ساتھ الہوائیہ لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد بائی سائیکل ہے، اور اگر اس کے سامنے اس کے بعد جو ہے وہ الناریہ لکھا ہوا ہے، الدراجہ الناریہ یا دراجتن ناریتن، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھا ہوا ہے ناریہ یا الناریہ، تو اس وقت پھر یہ اس کا معنی ہوگا موٹر سائیکل۔ تو یہاں چونکہ موٹر سائیکل کے ذریعے سے نہیں جاتا بلکہ سائیکل کے ذریعے سے جاتا ہے یہ جو ہوا والا ہے، تو اس وجہ سے کہا اذهب میں جاتا ہوں، بدراجتی الہوائیہ، اپنے سائیکل کے ذریعے سے کہ جو ہوا والا ہے، یعنی سائیکل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا نام ہے سائیکل کا، دراجہ الہوائیہ سائیکل، اور دراجہ الدراجہ الناریہ موٹر سائیکل۔ اچھا، یہ دو سوال ہو گئے، کب اور کیسے، ٹھیک ہے، اسماء الاستفہام میں سے۔ اب کم الساعۃ الآن، کتنے بجے ہیں اب، کم الساعۃ الآن کتنے بجے ہیں اب، کم الساعۃ الآن اب کتنے بجے ہیں، ٹھیک ہے، کم کا معنی کتنے اور الساعہ بجے، الآن ابھی۔ سلیمان کا جواب ہے الساعۃ الآن، الساعۃ الآن الثالثۃ، ابھی جو بجے ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا وقت صلاۃ العصر، یہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک عصر کی نماز کا وقت وہ پہلے ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ الساعۃ الآن الثالثۃ ھذا وقت صلاۃ العصر، کہ اب جو بجے ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وقت ہے عصر کی نماز کی۔ حیا بنا الی المسجد، حیا بمعنی چلو چلیں، حیا بنا اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں چلو چلے، ہلم بنا، حیا بنا، ٹھیک ہے۔ تو حیا بنا بمعنی چلو چلیں، الی المسجد مسجد کی طرف۔ سلیمان بھی کہتا ہے حیا بنا، چلیں چلیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے، پہلا درس ہے بنسبت ان طلبہ اور طالبات کا کہ جو نئے اس گروپ میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور کس طرح سے یاد کرنا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے اس طرح سے، اہلاً و سہلاً،
अहलन बिक या सुलैमान, मता तस्तयक़िज़ु मिनन नौम या सईद, अस्तयक़िज़ु अस्साअत अर्राबिअत लिउसल्ली अल-फज्र, व मता तज़हबु इलल मदरसा, अज़हबु अस्साअत अस्साबिअत सबाहन, कैफ़ तज़हबु इलल मदरसति, बैती बईदुन, अज़हबु इलल मदरसति बिलहाफ़िलति, बैती क़रीबुन, अज़हबु बिदर्राजति अलहवाइया, कम अस्साअतुल आन, अस्साअतुल आन अस्सालिसतु, हाज़ा वक़्तु सलातिल अस्री, हैया बिना इलल मस्जिदी, हैया बिना। ठीक है, सईद और सुलेमान को हटाकर आपने बस ये जो मैंने जिस तरह से पढ़ा आपने इसको बेहतरीन अंदाज में पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद कई दफ़ा दोहरा कर इसको पक्का याद करना है। ठीक है, तो जो सुनाना चाहे वो मुझे बिल्कुल ख़ास पर, यानी ख़ास से मुराद पर्सनल पर वो सुना दें। ठीक है, और जो ना सुनाना चाहे तो वो बिल्कुल बेशक इसको ऐसी ही बरकत के लिए सुनते रहें। ठीक है, फ़ायदा इंशाल्लाह होगा, सबक सुनने से भी फ़ायदा होगा, लेकिन इसको दोहराने से, इसको पक्का याद करने से आपके लिए अरबों के साथ गुफ्तगू करनी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने वक़्त निकाला और इतना सबक को सुना, तो इसका अल्लाह पाक आपको अजर देगा इंशाल्लाह। और इस तरह से चलते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह। यस्सरल्लाहु अलैकुम, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, किसी को कोई बात पूछनी हो सबक से मुताल्लिक़ तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी को कोई जुमला या कोई ताबीर वो अरबी में चाहिए, उसको उर्दू में आती है लेकिन उसकी अरबी बनाना चाहता है कि अरबी में कैसे कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी ये जुमले हमारे सामने आ गए कि आप नींद से कब जागते हो, तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा कोई जुमला हो, तो किसी का भी कोई जुमला हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो बिकुल रहाबत सदरिन, ठीक है, बड़े कुशादा सीने के साथ वो हमें हर वक़्त वो भेज सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।